کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ تم جانتے نوجوانوں اسماء بنت ابو بکر کون تھی؟ اسماء بنت ابو بکر کون تھی؟ اسماء بنت ابو بکر حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی تھی۔ جب غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ تھے تو حضرت اسماء بنت ابو بکر گھر سے کھانا پکا کر اتنی اونچی پہاڑی پر روز جا کر کھانا دیتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، ان کو لقب دیا کہ یہ ذات و نعت و خوان ہے۔ وہ اسماء بنت ابو بکر جب ابو جہل کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں تو اسماء بنت ابو بکر کے گھر کو آ کر اس نے پوچھا، بتاؤ اسماء کہاں ہے تمہارا باپ اور کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت اسماء نے کہا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گی تو شریعت بیچ میں آ جاتی ہے، اگر میں سچ بولوں گی تو وفا ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت اسماء بنت ابو بکر نے کہا کہ سن ابو جہل، سنو وقت کے ابو جہل سنو۔ حضرت اسماء نے کہا کہ میں جانتی ہوں مگر تجھے نہیں بتاؤں گی۔ تو ابو جہل نے مکے کے بیچ چوراہے پر حضرت اسماء بنت ابو بکر کو منہ پر تماچا رسید کیا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر کے کان میں بالی تھی، کان کٹ گیا، خون نکلنا شروع ہوا، مگر وہ پھر اس دن اپنے کان کو کپڑا لگا کر جب غار ثور میں اپنے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کھانا دیا تو صدیق اکبر نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی یہ کپڑا ہٹاؤ، تم نے کپڑا اپنے منہ پر کیوں لگا لیا؟ تو حضرت اسماء نے کچھ نہیں کہا۔ جب والد نے سار کیا تو انہیں کہا کہ ابا جان ابو جہل گھر کو آیا تھا اور پوچھا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ تو اس نے مکے کے بھرے چوراہے پر مجھے تماچا رسید کیا اور میرا کان کٹ گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے صدیق اکبر کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر دعا کی کہ اللہ میں صدیق اکبر سے راضی ہوں، اس کے خاندان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا صدیق اکبر سے۔ تو مسلمانوں تاریخ کا مطالعہ کرو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے حوصلوں کو بلند رکھو۔ یہی صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر جو امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین کے پرچم کو اٹھایا، جو جب حجاج مکے پر حملہ کرنے آیا تو ہم نے اپنی ماں جو 100 سال کی ہو گئی تھی اسماء بنت ابو بکر سے کہا کہ اماں جان اب میں جا رہا ہوں حجاج سے مقابلہ کرنے کے لیے، مگر لوگ کہتے ہیں حجاج بڑا ظالم ہے، وہ لوگوں کی چمڑی اتار دیتا ہے۔ تو اس غیور ماں نے کہا کہ سنو عبداللہ، جب بکری کو کاٹا جاتا ہے یا بکرے کو کاٹا جاتا ہے تو کاٹتے وقت تکلیف ہوتی، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ پھر ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کیا تم حق پر ہو؟ تو بیٹے نے کہا ہاں ماں میں حق پر ہوں۔ تو ماں نے کہا جا میرے بیٹے اپنی جان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان کر دو۔ اور جب وہ شہید ہو گئے تو حجاج نے عبداللہ ابن زبیر کی لاش کو مکے میں لگا دیا۔ تو عبداللہ ابن عمر جب لاش کے پاس سے گئے تو کہا کہ 14 دن سے لاش لٹکی ہوئی ہے مگر اس سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو کسی نے پکار کر کہا کہ جب عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کھجور کو چبا کر پہلی غذا اگر عبداللہ ابن زبیر کے جسم میں ڈالی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن سے چبا ہوا کھجور ڈالا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جس کے جسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن چلا گیا اس کے جسم سے کبھی بدبو نہیں آ سکتی۔ تو مسلمانوں حوصلوں کو بلند رکھو، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے مگر یاد رکھو دنیا یاد رکھے گی عبداللہ ابن زبیر کو، دنیا یاد رکھے گی صبح قیامت تک امام حسین کو، دنیا یاد رکھے گی حضرت زینب کو، وقت کے یزیدوں کو، وقت کے ابو جہلوں کو دنیا صف ہستی سے مٹا دے گی۔ تم پر امید ہو کہ انشاءاللہ تعالی حق کامیاب ہوگا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس کے لیے کام کریے، ہماری کوشش میں ہمارا ساتھ دیجیے، انشاءاللہ